پرویز ہود بھائی صاحب کی تباہ کاریاں کا ہمارا جو سلسلہ ہے آج اس کی تیسری اور آخری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے شجر حیات پہ اور نیچرل سلیکشن پہ. ایز آلویز پہلے سنتے ہیں کہ پرویز ہود بھائی صاحب کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اینڈ دین وی ول اینالائز اٹ. اس کو میں کہوں گا شجر حیات. تو جو بالکل اس کے تنے پہ ہے، جو بالکل اس کی جڑوں پہ ہے، جو آپ بالکل نیچے دیکھتے ہیں، یہاں وہ یوکیریوٹس ہیں، پروکیریوٹس ہیں، اور پھر جو ملٹی سیلیولر لائف ہے اس کے بعد شروع ہوئی. یہ شجر حیات ہے، دا ٹری آف لائف. سائنس آج کل اس بات کی فکر نہیں کرتی کہ کوئی اس کو برا کہے کہ نہیں. ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ بھائی جو تھیری ہمارے سامنے ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی؟ سو فار نتھنگ. اب تک تو کوئی ایسا تضاد سامنے نہیں آیا جو یہ کہتا ہے کہ ہم کہ یکا یک کوئی جاندار نمودار ہوا زمین پہ اور اس کا جوڑ نہیں بنتا پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس کے ساتھ، جو شجر حیات سے الگ ہے، جو کہیں وہاں پر جا گرا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ جی، کوئی ایسی چیز ہے جو شجر حیات میں نہیں ہے. ویل پرویز صاحب، جو شجر حیات آپ نے دکھایا ہے، یس، دو چیزیں اس میں نہیں ہیں. ایک تو اس میں ٹی آر جیز نہیں ہیں. آئی ہوپ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹی آر جیز کیا ہوتے ہیں. اور دوسرے اس میں جو بنیادی طور پہ آپ نے جس طرح سے اس کو دکھا دیا ہے، چونکہ یہ جو شجر ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، تو اس میں آرکیا نہیں ہے جو آپ نے دکھایا ہے. اگر آپ آئی ہوپ کہ آپ نے اسٹڈی وغیرہ کی ہوگی یہ پڑھانے سے پہلے، لیکن شاید آپ اچھی طرح سے کر نہیں سکے، کیونکہ اگر آپ اچھی طرح سے کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ جو ڈارون کا یہ ٹری آف لائف ہے اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور کافی دفعہ کیا گیا ہے. وہ اس کی جو ڈسکوری تھی 1970s کی، 1972 کی، جس میں آرکیا دریافت ہوئے تھے، ایسے آرگنزمز جو کہ بذات خود ایک سیپریٹ ڈومین رکھتے ہیں. یہ جو آپ نے شجر دکھا دیا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایکسٹراڈنری تھنگ ریئلی کہ آپ پھر بھی اسی شجر کو دکھا رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ پرویز صاحب کا ہیڈ اسکواڈ میرے پیج پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ MIT سے پڑھے ہوئے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس دفعہ میرے پیج پہ آنے سے پہلے پرویز صاحب سے پوچھیے گا کہ کیا MIT والے آپ کو اس کوالٹی کا لیکچر دینے کی اجازت دیں گے جس کوالٹی کا آپ نے یہاں پہ دیا ہے. Now that's one thing. TRGs جو کہ ٹیکسونومیکلی ریسٹرکٹڈ جینز ہیں، جنہیں کلوکلی orphan جینز کہا جاتا ہے. یہ ایسے جینز ہیں جو آپ کو ایک سپیشیز میں تو ملیں گے، لیکن جو آئیڈیا ہے کامن ڈسینٹ کا کہ all the way back track کیا جا سکتا ہے اور ہر چیز کو کیا جا سکتا ہے، that poses a huge problem. اس لیے کہ جو orphan جینز ہیں انہیں orphan کہا ہی اس لیے جاتا ہے، یا TRGs، کہ ان کا کوئی انسیسٹرل لنک ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایسی پیرنٹل انسیسٹری ہمیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم انہیں کلاسیفائی کر سکے کہ یہ کہاں سے آئے اور وہ کہاں سے آئے. That's a huge myth so far as scientists are concerned. وہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن certainly اس شجر حیات میں وہ نہیں ہے. پھر ایک اور بات جو آپ مس کر گئے، جو کہ عام طور پہ ہماری بایولوجی کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ مس کر جاتی ہیں، وہ ہے دی ایپک ایونٹ آف کیمبرین ایکسپلوژن. آپ نے پروکیریٹس اور یوکیریٹس سے ایک دم چلے گئے کہ یہ دیکھیں آگے جاندار آ گئے ہیں. پروکیریٹس یوکیریٹس یہ تو اربوں سال پہلے کی بات ہے، لیکن جو کیمبرین ایکسپلوژن ہے یہ تو تقریباً 550 ملین سال پرانا، مختلف کیلکولیشنز کے مطابق ہے. That is one event that is good enough to at least talked about. Now میں ایسا ایکسائٹبل آدمی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ کیمبرین ایکسپلوژن نے تو ڈارون کی تھیوری کو توڑ کے رکھ دیا ہے، but it certainly is an important event کہ کم سے کم بایولوجی کی ٹیکسٹ بکس میں ذکر کیا جائے، یا آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کے لیکچر میں اس کا ذکر کیا جائے کہ اگر آئیڈیا یہی ہے کہ سارے کے سارے جاندار بیک ٹریک کیے جا سکتے ہیں all the way to a single یونیورسل کامن اینسیسٹر، تو پھر کیمبرین ایکسپلوژن میں نہ ہونے کے برابر فوسلز ملتے ہیں جو اس سے پہلے کا جو ایرا تھا. ایریاکرین کی میں بات کر رہا ہوں. ایریاکرین، اس کے بعد ایک تسلسل ملنا چاہیے تھا تو کیمبرج، لیکن وہ تسلسل ہمیں نہیں ملتا، رائٹ. اور یہ بھی بڑے جلدی کہہ دیتے ہیں لوگ کہ نہیں دیکھیں جی کیمبرین میں تو 20 ملین سال لگ گئے تھے اس کے بعد. پر ایک عام آدمی جو سائنس کو نہیں پڑھتا اس کے لیے 20 ملین سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو سائنس کا طالب علم ہے، جو جیولوجی کو پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ 20 ملین سال، ایون اب جو ماڈرن کیلکولیشنز ہیں وہ تو شاید 10 ملین سے بھی کم آ گئی ہیں کہ جس طرح سے ان کی ایک طرح سے ریپڈ ایوولوشن، وہ تو اس سے بھی کم ہے.
एट लीस्ट मेंशन दैट कि स्टूडेंट्स को पता तो चले। हम लोगों को एक अकीदा तो नहीं थोप रहे ना कि उसमें से बुरी बातें सारी छुपा लो, अच्छी अच्छी बता दो जो हमें सूट करती हैं। वी आर टीचिंग साइंस एंड साइंस रिक्वायर्स कि दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाए कि देखें जी ये हमारी थ्योरी है और ये इसको चैलेंज है। व्हाई डोंट वी इवन टॉक अबाउट इट? कैम्ब्रियन इज सर्टेनली बिग इनफ टू बी एट लीस्ट मेंशन्ड, जो कि आप मेंशन नहीं करते। फिर इस वीडियो में आपने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। यू नो व्हाट? नेचुरल सिलेक्शन, इसे आपकी थ्योरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती। वाई नेचर की नेचर क्या है और वो क्यों सिलेक्ट करती है। माइंड यू इस बात का जवाब देने से पहले, जवाब खैर आप दें या ना दें, लेकिन आपके जो थॉट प्रोसेस है आप लोगों का, कम से कम ये ज़रूर सोचें कि अगर आप लोगों का जो बाकी व्यू है कि ये जितना भी जहां है, जो कायनात है, ये सारी की सारी जो नाइलिस्टिक व्यू है आपका कि ये सब बेमकसद है, देयर इज नो पर्पस टू एनीथिंग, देन द क्वेश्चन इज कि नेचर सिलेक्ट्स to serve what purpose? Why does it even bother? What are the driving forces behind it? Nature को क्या पड़ी है कि वो select करे, particularly given the fact that that is extrinsic to us, not intrinsic to us. ये explain नहीं करती. And why do you think कि ये जो third wave evolution है, एक rapidly popular view जो डार्विनिज्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उसमें कोई ये ना कहिएगा कि नहीं ये तो मौलवी लोग होते हैं, वो सारे के सारे, और एटलीस्ट जो उनकी जो उन साइंटिस्ट की जो कोर आइडियोलॉजी है वो भी एथियज्म ही है, वो कोई मजहबी लोग नहीं है। वो क्यों डार्विनिज्म से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ा रहे हैं? इसलिए कि उनका यही कहना है कि नेचुरल सिलेक्शन को तो आपने ऑलमोस्ट खुदा से रिप्लेस कर दिया है, कि जो चीज समझ नहीं आती है उसको देखें, नेचर सिलेक्ट्स। कौन सा एम्पिरिकल ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हम नेचुरल सिलेक्शन को साइंटिफिकली प्रूव कर सके कि देखें जी दिस इज नेचर एंड देयर इट इज सिलेक्टिंग एंड दिस इज द रीजन इट इज सिलेक्टिंग। There is nothing whatsoever, कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि जब आपने आर्टिकल में भी लिखा था कि देखें जी कि आई थिंक डॉन न्यूज़ में था कि देखें जी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये तो फिर इवॉल्व हो जाते हैं, और क्योंकि नेचर उनको सिलेक्ट करती है इसीलिए वो फिर जो एंटीबायोटिक होती हैं उन पर गैर मौसर हो जाती हैं, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब चूंकि नेचुरल सिलेक्शन की एक चीज़ वहाँ पे आपके सामने एज अ कॉन्सेप्ट मौजूद है, देयरफॉर यू पुट एवरीथिंग ऑन द नेचर, व्हेयरएज द ट्रूथ इज कि एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये डार्विनिज्म चूंकि इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता इन जनरल सेंस, देयरफॉर वो बात नहीं करता। हालांकि बात यह है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके वो इवॉल्व होना शुरू होते हैं, उसी जनरेशन में वो अपने जीन्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर करते हैं। एंड मैनी ऑफ देम बिकॉज उनके पास पहले से वो मुतासर होते हैं जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, इसलिए जब वो नए अजसाम में जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है। There's nothing to do with evolution, nothing to do with it. लेकिन चूंकि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है, therefore we don't understand it and we put everything in there. नेचुरल जो भी समझ ना आए वो आप नेचुरल सेक्शन में डाल दिया करें, ये आपकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। नाउ अगेन उनका हिट स्पॉट मेरे पेज पे आएगा, मुझे पता है, एंड आई रियली वांट यू टू हैव ए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। आप परवेज साहब से पूछिएगा कि हाउ डू वी फिलोसॉफिकली साइंटिफिकली एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन गिवन द फैक्ट दैट इट्स एक्सट्रिंसिक टू अस एंड गिवन द फैक्ट दैट वी हैव एब्सोल्युटली नो साइंटिफिक डेटा टू प्रूव इट। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।